زینت جان دے وے اور دنیا ہی دے ماں تے اچھے طریقے نال چھوڑی دے ماں اگر تسا اللہ دے رسول کو چاہنے وے آخرت کو چاہنے وے ون اللہ نے تو دے واسطے بڑا ثواب تیار کی سبحان اللہ اما سین نے فوراً عرض کیتا حضور معاملہ تو آلہ ہوئے تے مشورے پیو ماں کم حضور سکو دنیا دی ضرورت کوئی نہیں سکو تو اللہ دے رسول پیارے سبحان اللہ حضور سب دعا کو ترجیح دینے ہیں سکو دنیا دی ضرورت کوئی نہیں سوال چکیتے سے غلطی تھائیے تو صحیح معاف کرو اللہ ہی سکو معاف کرے بس سکو اللہ دے رسول پیارے انہاں کو ایک عرض کریں حضور میرا جواب تو سن کی دے وے لیکن باقی اپنی ازواج مطہرات کو بھی سلے سو سارے کو پوچھ سو ایک مہربانی کرائیں میرا جواب انہاں کو نہ سائیں تو میں کیا جواب دیں نبی سے ایک جملہ بڑا پیارا فرمایا اے شرط نہ رکھ جیری پوچھ سیوں کو دسے جائے پوچھا نا معاشہ تو صدیقہ کیا جواب دیتے میں انہاں کو ضرور جیسے صحیح و جواب دیتے رہے اور توجہ فرماؤ غور نال سنو سارے اممہ دا مقام سنو اور انہاں کو دیکھو جو اللہ دے رسول نال کتنا پیار ہے نو گھر والے کو سرکار نے سارے کو الگ ساتھ اختیار دیتا سارے نے ہی کو جواب دیتا سکو دنیا نال پیار کوئی نہیں سکو اللہ دے رسول نال پیار سبحان اللہ جنہاں دنیا کو ٹھکرائے نے تے اللہ دے رسول کو پیارا کیتے ہیں اور یہ جملے دے ذرا غور فرماؤ قرآن دے الفاظ ہیں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیکن معاملہ حاصل کا کہ تُسا میں کو پسند کریں دے یا دنیا کو اتقین اللہ کریم نے فرمایا اگر تُسا اللہ دے رسول کو چاہنے بے معاملہ حاصل کار دا لیکن ذکر کریم نے پہلے اپنا فرمایا کہ تو ثابت کیا تھیا جے کو محبت سرکار نال ہوئے جیرا اطاعت حضور دی کرے وہ ایویں سمجھے میں کو اللہ نال محبت بھی اللہ دے نال اطاعت فرما برداری اللہ دی پیا کرے نا کیوں رسول دی اطاعت خود رب العالمین نہیں اور کیا دن تک عجیب توحیدی تھا وہ ملی ہے دیکھو جی وہ اللہ کے قرب ہونا چاہیے نبی کے قرب کے بارے میں بات نہیں کرتا جو نبی کے قرب کی بات کرتا ہے وہ تو مشرک ہو جاتا ہے مگر قرآن پڑھو 22 بارے دی پہلی آیت وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حضرت بیٹن پوچھو ہی نمانا کیا تھی بے جنہا توالے بھی جو اللہ دے رسول دا قرب چاہے ثابت کیا تھیا نبی سی دا قرب حاصل کرنا بندہ مشرک نہیں تھی دا اللہ دا قرب حاصل تھی سبحان اللہ جنہاں سارے اممہ سہنی ہی کو جواب دیتا نا آقا کریم جواب سنتے خوش تھے اللہ کریم نے انہ دی شان قرآن نازل فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا سبحان الله محبوب جنہاں تو آپ کو پسند کیتے ہیں اور تو آلے واسطے اے جائز کوئی نہیں ایسا تو آلے اے اختیار ختم پہ کرنے ہیں تو تسا ان ہینا گھر والے کو رکھنے انہاں تو بلاوہ بیاں کو تبدیل نہیں کرنا ہمیں تو آپ کو جتنا بھی کوئی اچھا لگے اور تسا ہینا کو رکھنے انہاں تو آپ کو چلے تسا ہینا سبحان اللہ بے مقام دے انہ دی شان بیان کی تھی یا سنو قرآن میں گال مکئی بیٹھا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء اے
نبی دے گھر والیا دنیا دی کوئی عورت بھی تواڈی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی تواڈا مقام سب تو اونچا تواڈا مقام افضل سارے عورتاں تو مقام تواڈا اونچا کیوں اونچا نہ ہوے تو کو نسبت جو حضور دی ذات جنہوں دنیا کو پسند نہیں کیتا اللہ دے رسول کو پیارا کیتے نے اللہ نے قرآن نے چنا دے شانہ بیانا تو ساکو سبق حاصل کرنا چاہیے ہے دنیا دی محبت کرے سون ہلاک تھی اگر اللہ رسول نال پیار رکھ سنا دنیا چی اللہ عزت دے سی قبر اشر چی مقام اللہ نے سارے اتے کرم کیتا عظمت والے محبوب دا سکو غلام ان دی این نعمت عظما دا جتی شکر کروں گا صرف ہی وقت سالے وچ عمل دی کمل اسا رات نہیں دنیا دے بارے سوچنے ہیں سکو آخرت دی فکر کوئی نہیں اے چار دی زندگی قبر والی زندگی طویل زندگی ہے پتہ نہیں کتنی صدیاں سا قبر اچ گزارنی ہے اور آخرت والی زندگی تا ختم تھی والی ہے ہمیشہ والی زندگی جری لمبی زندگی ہے قبر والی ان دی فکر ہی کوئی نہیں جتا ہمیشہ رامنے ان دی فکر ہی کوئی نہیں جری چار دی زندگی ہے ایک منٹ دا بھروسہ کہنی رات نہیں ہوں دی فکر سبحان ہر دی کو زندگی دا آخری نہیں سمجھتے ہیں آخرت دی تیاری کرو اپنے عزیزہ واسطے دعا کرو جنہیں چلے گئے پیو ماں واسطے دعا کرو انہوں دے احسانات اتنے ہونے جب تک اولاد جیوے ہر وقت پیو ماں واسطے دعا اور یہ دعا دا فائدہ ضرور اور سارے رومن نالو فائدہ نہیں تھی بنا انہاں کو اور سارے بے صبرے تھی نال فائدہ نہیں تھی بنا سارے صبر دے دعا نالو انہاں کو فائدہ دعا کرو اللہ کریم اسا سارے کو فکر آخرت دی توفیق آمین دنیا دی محبت تو اللہ کریم سا کو بچاوے آمین اور میں جرہ کو توری خدمت عرض کیتے میں اللہ کریم میں کو تو کو عمل دی توفیق عطا نبی سی چار گالی دے سیاں سنو گفتگو مکمل فرمایا چار چیزاں میری امت میں زمانہ جہالت والے جاری رہا اور میں ہن جہالت والے مگر میری امت تھی جاری غیب دان نبی نے جنہ چار گالی دسیا نا اور سارے آسانے سامنے پہلی چیز نبی سے کیا فرمایا نبی سے فرمایا اے نوحہ کرنا اے میری امت جاری میں ہی جہالت یعنی بیان کرنا جن کو سمجھنا سبحان اور فوت کی تھی ونجنا دیول جنہ کچھ عورتوں دے وچ جی میں الفاظ یا بعض دفعہ مرد بھی اللہ دیکھنے ہوتے ہیں اے الفاظ اللہ رسول اللہ حضور فرمائے تھے نوحہ میری امت زمانے جہالت کا جاری رہا دوجی چیز سرکار نے جری فرمائی ہے نا او سنو ای وقت تو گال ڈاڈی سمجھ آدھی ہے نبی سے فرمایا میری امت وچ بیماری کو متعدی کرن دی بیماریاں کہ اکثر مرض متعدی ہوندے حضور نے مثال دیتی فرمایا ایک کوٹ کو جو خارش لگی تے ول بے کو لگ گئی نا بندے کے اکثر سی پہلے کو لگی ہے خارش تے ول ہوں کھنڈائی یہ دوجے کو ول دوجے کھنڈائی یہ تریجے کو فرمایا ایک انا سوچے سمجھو جائے خارش پہلے کو دیتی ہے دوجے کو نہیں ہوتا مرض کو متعدی سمجھنا فرمایا اے زمانے جہالت بھی تھی ایک بیماری میری امت چلائے گئی سارے سامنے ایسا کرونا دی بیماری ویسے کی میں احتیاط اجڑتے ہی لوگ ہاتھ نہیں اجڑتے ہی ڈرے پہ یعنی موت کا ڈرے اللہ اللہ تو کچھ جزائے خیر دے بس چونکہ تاخیر نال شروع کی تھی مگال اور ڈوبا کی رہے دا بعد سنے سا تو سا نراز تھی یہ اللہ
اے جنہ چند لمحے زیادہ ایسا خرچ تھی وینا نا قرآن حدیث سن دیو ہیں ایتا پتہ قبر اثر جائے دنیا داری ہے تصاب جتنی ٹائم گزر مجھے پتہ نہیں لگتا قرآن حدیث پڑھ دیو ہیں سب تکلیف تھی باندھی ہے اور اے پتہ ہی قرآن حدیث سن دیو ہیں مومن کو تکلیف تھی وے ایک اثر کیندہ ہو مومن دی روح دی غذا ہے جتا غذا پہ مل دی ہوئے نا غذا بھی قرآن حدیث ہوئے سرکار دا فرمان تو مومن اکتان دا نہیں سبحان سیالی نہیں ہے نوڑ تک کل خانے دے ختم 12:30 کنو پہلے پڑھی دے تو بندے کو کٹھے تھی دے آن تھی دن 11 بجے سویرے جرا دون دے اوہ بندہ باہر نہیں نکال بہرحال اللہ تو کو جزا دے بڑی محبت نال تشریف رکھی بیٹھی ہے بے اللہ کریم اسا سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب